پاکستان پر یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ دنیا کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسلامی نظریے کی بنیاد پر اور ماہ رمضان جیسے مقدس مہینے کی 27ویں شب کو نہ صرف اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو وجود بخشا بلکہ رب تعالیٰ نے اس پاک سرزمین کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایسی قوم بھی عطا کی ہے جو اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عقیدت میں سرفروشی کے جذبے سے سرشار ہے۔ یہ جذبہ اسلام اور جذبہ عشق رسالت ہی ہے کہ دنیا میں ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جہاں کہیں کوئی مذموم سازش ہوتی ہے پاکستانی قوم سب سے پہلے میدان میں نکل کر دشمنان اسلام کو دندان شکن جواب دے کر خاموش کروا دیتی ہے۔ اگرچہ بدقسمتی سے پاکستان کے وجود کے ساتھ پاکستان کو جہاں سیاسی اور معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا وہیں پاکستان کو مذہب فروش کچھ دھوکہ دینے والے فراڈیوں اور مکاروں سے بھی نبرد آزما ہونا پڑا۔ یہ دھوکہ دینے والے فراڈیے دراصل برطانوی استعمار کے وہ غلام تھے جنہوں نے پاکستان کی آزادی سے پہلے برصغیر کے مسلمانوں کو دین اسلام سے دور کرنے کے لیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو مرزا غلام احمد قادیانی کے ذریعے مسخ کرنے کی کوشش کی اور اسلام پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے قادیانیت کے نام سے نئے فتنے کی بنیاد رکھی، جس کے جواب میں آزادی سے پہلے عشق رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالوں نے ڈٹ کر فتنہ قادیانیت کا مقابلہ کیا اور ہر جگہ قادیانیوں کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کیا۔ لیکن دوسری طرف پاکستان بننے کے بعد اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دشمن پہلے سے زیادہ متحرک ہو گئے، چنانچہ انہوں نے پاکستان کے اعلیٰ عہدوں میں گھس کر اپنا زہر پھیلانا شروع کیا، جس کی واضح مثال پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ ظفر اللہ خان کی ہے جو 1947 سے لے کر 1954 تک 7 سال وزارت خارجہ جیسے اہم عہدے کی آڑ میں پاکستان کے اعلیٰ اداروں میں اعلیٰ عہدوں پر قادیانیوں کو بھرتی کر کے قادیانیت کو فروغ دیتا رہا۔ ظفر اللہ خان قادیانی پاکستان میں اس قدر بااثر تھا کہ اس نے انڈیا سے قادیانیوں کے مرکز قادیان کو پاکستان میں منتقل کر کے اس کا نام ربوہ رکھوایا، جسے بعد میں مسلمانوں کے احتجاج کے بعد چناب نگر کیا گیا۔ یہی ظفر اللہ خان تھا جس نے بانی پاکستان کا جنازہ نہ پڑھنے کی وجہ متکبرانہ انداز میں بیان کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں قادیانی ہو کر ایک مسلمان کا جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ غرض ملک و ملت دشمن قادیانی پاکستان میں اس قدر طاقتور تھے کہ پاکستان کے دوسرے وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین کو نہایت عاجزی سے کہنا پڑا کہ وہ ظفر اللہ خان قادیانی کے خلاف کسی طرح کا کوئی اقدام کرنے سے مجبور ہیں، اور اگر ایسا کیا گیا تو پاکستان غیر ملکی امداد بالخصوص غذائی بحران اور دیگر مشکلات میں گر جائے گا۔ یوں قادیانیوں کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کی وجہ سے پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پے حملے ہونے لگے تھے، لیکن قربان جائیے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان پروانوں پر جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے پاکستان میں عقیدہ ختم نبوت کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا، جس کا اقرار پاکستان کی پارلیمنٹ نے 7 ستمبر 1974 کو ایک متفقہ قرارداد کی صورت میں اس طرح کیا کہ قادیانیوں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے کر ہمیشہ کے لیے ان کے مذموم منصوبوں کو ناکام بنا دیا۔ بعد ازاں 1984 میں جنرل ضیاء الحق مرحوم نے ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے قادیانیوں کے دھوکوں اور فراڈ کے آگے مستقل بند باندھ دیا، لیکن بدقسمتی سے اس سب کچھ کے باوجود قادیانی مختلف ہیلے بہانوں سے آج تک پاکستان کے اعلیٰ عہدوں اور حکومت میں گھس کر وقتاً فوقتاً عقیدہ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چھیڑخانی کر رہے ہیں، جس کی تازہ مثال ختم نبوت حلف نامے میں حالیہ ترمیم ہے۔ الحمدللہ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ختم نبوت کے پروانوں نے قادیانیوں کو منہ توڑ جواب دیا اور تحریک لبیک کے ذریعے قادیانیوں کی سازش کو بھرپور ناکام بنایا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ اگرچہ بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتی ہے، مگر عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو کردار ادا کیا اس پر پاکستان کے تمام مکاتب فکر نے کھل کر نہ صرف تحریک لبیک کا شکریہ ادا کیا بلکہ فیض آباد آپریشن کے بعد ملک کے کونے کونے میں نکلنے والے دھرنوں میں شامل ہو کر علامہ خادم حسین رضوی کا بھرپور ساتھ بھی دیا۔ اگرچہ تحریک لبیک کی اس جدوجہد میں 22 دن لگ گئے، خاصا مالی اور جانی نقصان بھی ہوا، مگر 1974 کے بعد دنیا نے ایک مرتبہ پھر یہ منظر دیکھا کہ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے پاکستانی قوم ہر قسم کے نظریاتی مسلکی قومی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر متحد ہوئی۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ تحریک لبیک کے فیض آباد دھرنے کے بعد قادیانیت 100 سال پیچھے چلی گئی ہے، لیکن قادیانیت کی جڑوں کو دنیا سے ختم کرنے کے لیے اب بھی سخت محنت کی ضرورت ہے، کیونکہ قادیانی نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے دیگر ملکوں میں سرکاری اداروں میں گھس کر عقیدہ ختم نبوت پر حملے کر رہے ہیں۔ اس لیے پاکستانی قوم کو ایک بار پھر متحد ہو کر
سب سے پہلے پاکستان کے اہم اداروں مثلاً پولیس، فوج، بیوروکریسی، عدالت، تعلیم، صحت، سیاست اور دیگر اداروں میں قادیانیوں کی بھرتیوں کو روکنا ہوگا۔ جس طرح سیاست دانوں سے الیکشن لڑنے کے لیے عقیدہ ختم نبوت حلف نامہ لیا جاتا ہے، بعینی ہی اسی طرح دیگر اداروں میں بھی عقیدہ ختم نبوت حلف نامے کو رواج دینا ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں اسلام کے نام پر قادیانیوں کی طرف سے دیے جانے والے دھوکے اور فراڈ کو بے نقاب کرنے کے لیے سرکاری سطح پر ایک ایسا ادارہ بنانا ہوگا جو عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کے لیے پوری دنیا میں اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔ پر ظلم کے خلاف پہلی آواز، مثال اردو۔